ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور یہ کہ وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندگی بخشتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور یہ کہ اسی نے پیدا کیے جوڑے نر اور مادہ من نطفۃ اذا تمنى ایک قطرے سے جب چپکایا جائے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ اور یہ کہ اسی پر ہے لازم دوبارہ زندہ کرنا وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ اور مالدار کرتا ہے اور خزانہ دیتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اور وہی ہے شعرا ستارے کا رب روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بات اسی کے بارے میں چل رہی تھی گزشتہ ہفتے میں کہ ولید ابن مغیرہ جو اسلام کی طرف مائل ہوا یا اللہ نے اسے اسلام کی دولت بخشی لیکن اپنے دوست امیہ بن خلف کے کہنے پہ دوبارہ اسلام سے پھر گیا اس نے کہا کہ اگر تجھے کوئی آخرت میں عذاب ہوگا یہ کہنے لگا کہ مجھے آخرت کے عذاب کا ڈر ہے فقر کا ڈر ہے کہنے لگا اگر کچھ ہوگا تو میرے ذمہ اللہ نے فرمایا اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پہ اپنا معاملہ خود بھگتنا ہے فلاں مجھے بچا لے گا فلاں پیر کا لڑ پکڑ لیا وہ مجھے بچا لے گا وہاں بڑے بڑے جھکے ہوں گے وہاں تو یہ حالت و کیفیت ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے خوف اور ڈر سے کانپ رہی ہوں گی شفاعت کے لیے سفارش کے لیے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے قیامت کے دن سختی سے مخلوق تنگ آ جائے گی ایسا سخت دن ہوگا وہ اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہر کوئی ٹال دے گا کہ نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آج کے دن سفارش بھی نہیں کر سکتے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے آخر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس دن بارگاہ الہی میں عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ آج تک وہ کسی نے بیان نہیں کی اور اللہ اسی وقت مجھے بھی وہ القاء فرمائیں گے اللہ کی ایسی حمد و ثنا آپ علیہ السلام فرمائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش فرمائیں گے۔ تو دیکھو اس دن تو اللہ کے برگزیدہ بندے، گناہوں سے معصوم ہستیاں، انبیاء علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے خوف سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو پھر عام بندے کی کیا حالت؟ کون کس کے کام آئے گا؟ فلاں کام آ جائے گا، جنت کی ٹکٹ تو فلاں کے پاس ہی ہوگی، پیروں کے پاس ہوگی، جنت کی ٹکٹ تو شاہوں کے پاس ہوگی، شاہ کا اپنا کیا بنے گا؟ اپنا کیا بنے گا؟ وہاں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں یہ معاملات۔ اللہ اسی بارے میں فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو کوشش ہوگی، انسان کی جو محنت ہوگی، اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ اچھی بری کوشش، اس کا بدلہ انسان کو ملے گا۔ اپنی اس محنت و کوشش کا دنیا کے اندر جو کی ہے، اس کا بدلہ عنقریب و قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں تمام معاملے، وہی انسان کو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، خوشی اور غمی اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے انسان کو خوشی دینے والا، انسان کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا۔ انسان ظاہری اسباب کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ معاملہ یوں ہوا اس لیے مجھے یہ فائدہ ہو گیا، مجھے نفع پہنچ گیا، مجھے یہ خوشی حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، میں نے ایسا کیا تو اس لیے مجھے یہ حاصل ہو گیا۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے آج یہ پریشانی نہ ہوتی۔ ہو بھائی تو نے کرنا تھا ایسا، کیوں؟ اللہ کا حکم تھا، تجھے یہ پریشانی آنی تھی۔ اللہ نے جو لکھ دیا نا وہ ہو کر رہے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی نے یہ دنیا کے اندر جو رنگینی جس کے اندر ہم گم ہو گئے، یہ دنیا کے جو رونق ہے اسی کی عطا کردہ ہے۔ اس رونق کو سے نفع اٹھانے، اس رونق کے اندر رہنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کے اندر گم نہ ہو جاؤ۔ یہ جو رونق تمہیں، یہ نعمتیں جو تمہیں بخشی ہیں، ان نعمتوں کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کے عطا کرنے والے کو یاد رکھو۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اسی نے یہ جوڑے جوڑے پیدا کیے جس سے دنیا کی بقا ہو رہی ہے، انسانوں کے اندر بھی اور دیگر جانداروں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، نر اور مادہ، اسی سے یہ نسلیں آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ اولاد کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان لاکھ جتن کر لیتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو بے اولاد رہتا ہے۔ انسان کی محنت و کوشش رائے گاں ختم، سب کچھ ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور انسان کے حق میں کیا بہتر ہے، انسان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہی انسان کو دنیا کے خزانے عطا کر رہا ہے، وہی ہر چیز کر رہا ہے۔ وہ رب شیرا، شیرا ستارہ، ایک ستارہ شیرا نام کا، وہ عرب اس کو پوجتے تھے، اس کو بڑا مقدس جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا رب بھی میں ہی ہوں۔ تو جو رب ہے اس کی طرف دھیان کرو، یہ واسطے درمیان کے نکال دو، بغیر واسطوں کے اللہ کی ذات سننے والی ہے۔ براہ راست اس سے تعلق قائم کر لو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر اس کو منا لیا تو ساری دنیا تمہاری مان کر چلے گی، تو پھر دنیا میں کوئی تمہاری ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی